الرحمن الرحیم۔ آج عید کا دن ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو شریعت سے منقول ہیں، وہ اعمال ذکر کر دوں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ پھر عید کی نماز کے لیے نئے کپڑے جو پہلے استعمال نہ کیے ہوں، ایسے نئے کپڑے پہننا بھی مسنون ہے۔ عید کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی عام دنوں میں اشراق پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، مگر عید کے دن فجر کی نماز اور عید کی نماز کے درمیان کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے۔ فجر کی نماز ہے اور فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز ہے۔ اس کے بعد عید کے لیے آتے وقت سب سے پہلے واجب ہے کہ انسان صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر رمضان کے اندر صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے آتے وقت ایک رستے سے آئیں اور جاتے وقت دوسرے رستے سے آئیں، یہ مسنون ہے۔ بھلے سے ایک راستہ لمبا پڑتا ہو، بھلے سے عیدگاہ گھر کے سامنے ہو، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے وقت ایک رستے سے آتے تھے، جاتے وقت دوسرے رستے سے جاتے تھے، یہ عمل ہے۔ پھر ایک عمل یہ ہے کہ عید کے لیے آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات تشریق پڑھتے تھے۔ تکبیرات تشریق بہت مبارک عمل ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تیسرا حصہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق بقرعید میں اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے، عید الفطر میں آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ منقول ہے کہ اللہ اکبر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ حضرت جبریل کے کلمات ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت اسماعیل کے کلمات ہیں، یا ترتیب اوپر نیچے ہے۔ یہ تین مبارک ہستیوں کے کلمات ہیں اور پھر خاص موقع ہے عید کا، تو اس وقت ادا کرنا۔ عید کی نماز میں 2 رکعت واجب ہے، جس میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں، بعض حضرات کے نزدیک 8 تکبیرات، بعض حضرات کے نزدیک 22 تکبیرات، 12 تکبیرات، تو یہ مختلف منقول ہیں۔ احناف کے ہاں 6 تکبیرات ہیں، یعنی کم از کم 6 تکبیرات واجب ہیں۔ آج کل بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو 5 تکبیرات پڑھتے ہیں، سب جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف صحابہ نے مختلف چیزیں منقول کی ہیں، جو آگے کے صحابہ تھے وہ سمجھے اتنی تکبیرات ہیں، تو اس میں کوئی ایسے اختلاف کی بات نہیں ہے۔ عید کے دن عام طور پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد گلے ملتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو رسم نہیں سمجھ رہا تو جائز ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ لوگ عید سے پہلے جس سے نالاں ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، اس کو منا لیتے تھے، اور اس کو منانے کے لیے ان کو بھلے سے کتنی بڑی جرمانہ دینا پڑتا تھا یا ڈنڈ بھرنا پڑتا تھا، وہ بھرتے تھے اور اپنے بڑوں کو راضی کرتے تھے، اور پھر جب معانقہ کرتے تھے اس کا مطلب تھا کہ میں دل سے آپ سے راضی ہوں، ایسے نہیں دل میں کچھ اور رکھا ہے اوپر سے کچھ اور رکھا ہے، ایسے نہ ہو۔ تو عید کے دن معانقہ کریں، آپس میں محبت بڑھانے کی نیت سے، آپس میں تعلق بڑھانے کی نیت سے، آپس میں ایک دوسرے تصل من قطعک، فرمایا کہ اس سے جوڑو جو تم سے کاٹتا ہے۔ تو ہم چھوٹی سی بات کی وجہ سے نالاں ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ عید کے دن تعلق بڑھانا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ شریعت نے لا سرورۃ فی الاسلام، اکیلا رہنے کو پسند ہی نہیں کیا۔ جو آپ سے ناراض ہیں، جو آپ سے نالاں ہیں، غلطی اس کی ہے، آگے بڑھ کے معافی مانگے، آگے بڑھ کے راضی کرے کہ عید ملن کا دن، ملنے کا دن ہے، نہ یہ کہ انسان وہی عداوتیں لے کے بیٹھا رہے، وہی نفرتیں لے کے بیٹھا رہے، ایسا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل ہے، عید کے دن عام طور پہ بچے عیدی مانگتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے آپس میں عیدی کا ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو ہدیہ دینا یہ بھی اسی طرح ہے، محبت کو بڑھانے کے لیے، تعلق کو بڑھانے کے لیے۔ مگر ایک چیز اس میں بڑی بری شامل ہو چکی ہے کہ عیدی کے اندر مقابلے بازی ہوتی ہے۔ عیدی کی اصلی حیثیت یہ ہے شرعی اعتبار سے کہ جس کی جتنی وسعت ہے وہ اتنی وسعت کے اعتبار سے دے۔
نہیں اس نے تو میرے بچے کو 1000 دیا، اب میں 100 روپیہ کیسے دوں، میں 50 روپیہ کیسے دوں۔ جب یہ بھید بھاؤ آ جاتے ہیں تو عبادت رسم بن جاتی ہے، تو یہ عبادت ہے ایک دوسرے تحادو تقاربو، خاص طور پہ عید کے موقع پہ آپ کھجور دیتے اور اس طرح کی چیزیں اور یہ معاملات ہیں۔ تو عید کے موقع پر جو عیدی وغیرہ دی جاتی ہے اس میں لین دین نہ ہو، بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ جس کی جتنی وسعت ہے اس اعتبار سے عیدی تقسیم کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ ایک عمل رہ گیا، عید کے وقت خاص طور پہ خوشبو استعمال کرنا۔ ہر وہ معاملہ جہاں پر اجتماع ہے مسلمانوں کا، جیسے جمعے کا موقع ہے، جیسے عید کا موقع ہے، تو ایسے مواقع پر خوشبو اور خاص طور پہ خوشبو کا استعمال یہ مسنون قرار دیا، اور اس کی تاکید فرمائے گی کہ ایسے موقع پہ خوشبو استعمال کی جائے، وہ اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہم سب کے لیے مبارک کرے، عافیت و سلامتی والا کرے، اپنے پیاروں سے ملنے والا اور اپنے پیاروں سے تعلق بڑھانے والا یہ دن بنائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔